بات کرنا چاہتے ہیں موجود ہیں، شاہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں موجود ہیں، اویس بھائی سے کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں موجود ہیں، خانقاہ اتحاد سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ، 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں۔ شاہ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مجھے بتایا گیا کہ جی ہم نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے راستے کے حقوق، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو چلنے کی ضرورت پیش آئی، تو چلنے سے راستے بنتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو طریق بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ مسلسل آدمی چلتا رہتا ہے، لوگ چلتے رہتے ہیں تو پختہ بھی ہو جاتے ہیں بنسبت دوسری جگہ، تو اس کو طریق کہا جاتا ہے، صراط بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو جب قرآن حکیم نازل ہوا تو وہ راستے جن پہ انسان آسانی کے ساتھ چلتے تھے، کشادہ ہوتے تھے، تو اس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا کہ اس کو ایسا کشادہ اور کھلا اور مضبوط راستہ وہ جو ہوتا تھا اس کو تشبیہ دی گئی اسلام کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، کہ ہدایت کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم ہے، ایک کشادہ راستہ ہے، کھلا راستہ ہے، صاف ستھرا راستہ ہے۔ تو گویا اسلام نے وہ جو پہلے راستے چل رہے تھے کشادہ تو ان کو لیا ہدایت کے معنی میں، ان کو لیا اسلام کے معنی میں، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو گویا صراط مستقیم مسلمانوں کی بنیاد ہے اس حوالے سے۔ اب جس راستے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ راستہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راستے کے بارے میں بھی تعلیمات دی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے جو ہمارے لیے ضروری ہو اور آپ نے اس کو ترک کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں راستے میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو فرمایا کہ راستے میں لوگ نہ بیٹھے، راستے سے ہٹ کے بیٹھے، کیونکہ آنے جانے والے لوگ جو ہیں ان کو راستہ کشادہ ملنا چاہیے۔ پھر ہر آدمی کے گھریلو معاملات ہیں، عورتیں بھی ان راستوں پہ آتی جاتی ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا وہ راستے سے ہٹ کے ان کو اپنی نشست گاہ مقرر کرنی چاہیے۔ تو راستہ جو ہے جس کو ہم لوگ بند کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم لوگ تنگ کرتے رہتے ہیں، ہم نے اپنا مکان بنانا ہے تو راستے سے 1 انچ 2 انچ 1 فٹ 2 فٹ جتنی جگہ ہم ڈال سکتے ہیں اپنے مکان میں ہم ڈالتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے اور اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اگر وہ راستہ کسی کی ملکیت ہے تو وہ کسی کی زمین کا ٹکڑا بھی آپ قابض اس پہ قبضہ کریں گے تو وہ 1 انچ بھی ہوگا تو قیامت کے روز وہ تخت سرا سے لے کر اوپر تک جتنی زمین ہے وہ ساری اس کے سر پہ رکھ دی جائے گی۔ اب یہ اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی کہ 1 انچ، یہاں تو معاملہ یہ 1 انچ تو چھوڑیے، لوگ تو ایکڑوں پر جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر۔ ایکڑوں کو بھی چلیں ایک طرف رکھیں، آپ نارمل پریکٹس ہے، آپ نو پارکنگ میں جا کے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، آپ انکروچمنٹ آپ دیکھیے سڑکوں پر، معاملہ یہ ہوتا ہے اویس بھائی کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیلے کھڑے ہوئے ہیں، فکر اچھا یہ وتیرہ کسی ایک شہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہمارے ہاں ہر جگہ یہی حال ہے کہ ہم راستے کو تنگ کرتے ہیں، راستہ جو ہے وہ اٹھا کے اپنے مکان میں ڈال لیتے ہیں، اپنے سین میں ڈال لیتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ سب جگہ یہی حال ہے۔ پھر آج کل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زمین کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب وہ لوگوں کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ وہ زمین خرید کے اس کے اوپر اپنا مکان تعمیر کریں، تو لہٰذا وہ چھوٹی سی جگہ خریدتے ہیں۔ تو جب وہ چھوٹی سی جگہ خریدتے ہیں تو وہ اپنی جگہ دیکھتے ہیں چھوٹی ہے تو ساتھ میں راستہ ڈال لیتے ہیں۔ اچھا اگر اس جگہ پر اگر ہم یہ مضمون بھی اگر اس میں شامل کر لیں کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک منع کیا گیا کہ راستے میں نماز بھی نہ پڑھو، راہ میں، ہمارے ہاں تو راستے کے حقوق کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، جیسے ابھی جنید بھائی نے کہ دیکھیں نا راستے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ رک جاتے ہیں، لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اب گاڑی ہم کھڑی کرتے ہیں تو ایسی جگہ پہ کھڑی کرتے ہیں کہ سب کے لیے پریشانی۔ اچھا ایک جملے میں ذرا وضاحت کیجئے، کال کے بعد میں آتا ہوں، یہ بڑی اچھی بات اس وقت اویس بھائی نے جو ایک اٹھائی ہے، میرے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک مسجد ہے، وہاں پر نماز جمعہ ادا ہو رہی ہے، اب رمضان میں خاص طور پر پریکٹس یہ ہے کہ چونکہ لوگ مارکیٹ سے گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ مسجد فل ہو گئی، اب دریاں بچھا دی باہر، روڈز کو بلاک کر دیا
اور اس کے بعد جمعہ وہاں پر ادا ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں بات آپ سے، بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو ہوتا ہے نا یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، مسجد میں گنجائش نہیں ہے، لوگ زیادہ آ گئے ہیں، تو اب ان لوگوں کا کیا کریں، ان کو کیا بولیں نکل جاؤ. تو ان کے لیے راستے میں چٹائی بچھائی جاتی ہے، تو وہ اتنے وقت کے لیے ہوتی ہے، بالکل آخری وقت میں بچھاتے ہیں اور پہلے وقت میں اس کو اٹھا لیتے ہیں. اور جمعہ کے لیے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو تکلیف بھی یہی ہے نا کہ اپنے کام کاج بند کر دیں. اس میں پیش نظر بات یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اب لوگوں کو نماز سے نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے جو خواص بیان فرمائے ہیں ان میں ایک خاصیت یہ ہے کہ ساری روح زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، وہ جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس لیے مسلمان جیسے مسجد کا دروازہ بند کرنے کے فقہا منع کرتے. آج کل ہمارے مسجدوں میں چونکہ سامان بہت زیادہ ہوتا ہے اور قیمتی سامان موجود ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ تالا لگاتے ہیں مسجد کو. ورنہ جو ہے مسجد کی تالا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کھلی رہنی چاہیے، جب آدمی آئے آ کے اپنی عبادت کرے اور واپس جائے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے کنٹینیو کریں گے شاہ صاحب. ایک کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میری بہن میں ٹھیک ہوں. جوید بھائی میرا ایک مسئلہ ہے، مجھے شاہ صاحب سے ان کا وظیفہ چاہیے. جی جی پلیز فرمائیے. بات ایسی کہ میرا رشتہ آتا ہے میرا اور میری بہن کا. تو مطلب ہمارے فادر بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز میں بہت کمپرومائزنگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، کبھی بیٹے میں فرق نہیں کیا انہوں نے. لیکن ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جب بھی رشتے آتے ہیں تو ہمارے فادر اس کے لیے انکار کر دیتے ہیں. اچھا وجہ؟ ابھی مسئلہ یہ تھا وجہ کیا؟ بس وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال میری بیٹیاں بیٹھی رہیں کسی پہ بوجھ نہیں، بس میں نہیں کرتا ہوں، بس وہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. تو اس بار میرا رشتہ آیا تھا مدینہ پاک سے. اچھا ماشاءاللہ. وہ لڑکا وہاں پہ ہوتا ہے، ان کا نام اسد ہے. تو مطلب ان کا رشتہ آیا تھا، ان کی بہن دیکھنے آئی تھی، انہوں نے پسند کر لیا، سب کچھ ہو گیا. تھوڑا لکھنے پہ آ کے بات رک گئی تھی ہماری، تو رشتہ بیچ میں ذرا سٹاپ ہو گیا تھا. تو پھر انہوں نے کچھ دنوں بعد دوبارہ رابطہ کیا، مطلب پھر دوبارہ بات ہوئی، انہوں نے جو لکھوانا تھا ہمارے گھر والوں نے وہ انہوں نے مان لیا سب کچھ. کہ جب امی نے ہاں کر دی، ان کو بھائی نے بھی ہاں کر دی کال پہ. اب ہمارے والد صاحب کہتے ہیں میں تو بس رشتہ نہیں کرتا ہوں، میری طرف سے نہ ہے. وہ چھٹے روزے سے جو ہے خف ہو کے گھر سے چلے گئے ہیں دوستوں کے گھر. یعنی اس حد تک، اس شدت تک بات پہنچ چکی ہے؟ جی مطلب اب ہم لوگوں نے ہاں بھی کر دی ہوئی ہے، اور اب ہم لوگ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے کہ غلط بات ہے. امی نے زبان دے دی ہوئی ہے ان کو. اب وہ جو میرے سسٹر صاحب میں ہونے والے، تو وہ پچھلے رمضان جو ہے 3 تاریخ کو پشاور آئیں گے، تو انہوں نے 8 تاریخ کو مدینہ واپس چلے جانے. تو انہوں نے کہا کہ اس دوران میں کسی بھی دن آؤں گا دعائے خیر کے لیے. اب والد صاحب جو ہیں وہ خف ہو کے گھر. بس سمجھ گیا میں آپ کا مدعا سمجھ گیا میں. شیخ صاحب ویسے کالر سے میری گزارش ہے کہ کال بڑی مختصر کیا کریں، اتنی لمبی کال جو ہے نا وہ پروگرام کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل کوشش کیا کریں بڑے نبت الانداز میں اپنا مسئلہ بیان کریں اور بس. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل پہنچی. جی شیخ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ان محترمہ نے مسئلہ بیان کیا ہے اور والد صاحب کے لیے، اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین کی اول 5 آیتیں 41 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں، وہ راضی ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. اور کوئی اور کال؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جنید بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اپنا مسئلہ بتائیے. سر میرا یہ ہے مسئلہ کہ ہم 3 بھائی ہیں، تو جب بھی کوئی کام ایسا نزدیک ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے اس کام میں بالکل ایسے ہوتا ہے کہ دور ہو گیا. اس کے لیے مجھے شیخ صاحب سے کچھ وظائف بھی پوچھنے ہیں، اور ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی اویس بھائی سے بھی. جی جی بالکل کیجیے. ایکچولی ایک تو میری کل والدہ کا 11ویں رمضان گزر گیا، اس دن میں وہ فوت ہو گئی تھی، تو اس کے لیے ان کے لیے دعا بھی کروانی تھی. اور اس کے لیے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی تھی اویس صاحب سے کہ وہ مجھے ایک ماں کی شان میں ایک نعت اچھی سی سنا دیں. کلام سنواتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب. کاروبار کے مسئلے میں جی کام ہونے والے ہوتے ہیں اور نہیں ہو پاتے. اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ فتح، سورہ فتح ایک دفعہ ظہر کی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کریں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ظہر کے بعد ایک مرتبہ. بالکل ٹھیک. ویس بھائی کئی فرمائشیں آپ کے پاس آئیں اور ماں کے حوالے سے بھی کلام جو آپ. جی ماں کی بھی شان ہے، باپ کی بھی شان ہے، تو لیکن سب شانوں پر میرے محبوب کی شان. تو یہ سب شانیں جو ملی ہیں وہ حضور ہی کا صدقہ ہے. تو نعتیں چل رہی ہیں تو اسی کو چلاتے ہیں.
ورنہ کل کلا کوئی کچھ اور آ جائے گا فرمائش تو میرے مشکل ہو جائے گی. خانقاہ اتحاد ماشاءاللہ سجی ہوئی ہے. الحاج اویس رضا قادری صاحب، جناب شیخ صاحب، شاہ صاحب موجود ہیں، کالرز بھی موجود ہیں. دیکھیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام ثنا ہے. جی بہن فرمائیے. جی مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بات کیجئے، پوچھیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرا جو ہے نا سر میں جو ہے نا مطلب آدھا میرا سر بند رہتا ہے، سن رہتا ہے. اچھا اور اللہ دماغ پہ نا بوجھ رہتا ہے. اللہ کریم اللہ کریم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتا. جی 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 اور ایسا لگتا ہے کہ نا دل بار بار نا بند ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے اللہ اور کریم بات سمجھنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. اللہ کریم آپ کو بتلاتے ہیں. بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب. لفظ یاسین ٹھیک جو آیت ہے سورہ یاسین کی پہلی، اس آیت کو 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی. صرف یاسین 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ شکایت دور ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نبیل شہزاد بات کر رہا ہوں گجرات سے. جی نبیل بھائی فرمائیے. میرا شیخ صاحب سے ایک سوال تھا. ایک وظیفہ لینا تھا کام کے لیے ذرا. فرمائیے. میں گولڈ کا کام کرتا ہوں گجرات سے. گجرات گولڈ کی شاپ ہے ہماری. ہم 5 بھائی ایک ہی شاپ میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارا کام شاپ کا علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو میرا کام ہے وہ سب سے کم ہے، تھوڑا ہے. جیسے میں کام بھی کرتا ہوں، چھلائی کا کام کرتا ہوں، چین بھی سیل کرتا ہوں. اچھا صرف چھلائی کا کام کرتے ہیں؟ جی چھلائی کا کام کرتا ہوں. وہ ساتھ چین رکھی ہے گولڈ کی، وہ سیل کرتا ہوں. لیکن وہ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا. بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن اضافہ نہیں ہو رہا. شیخ صاحب سے یہی ہے کوئی اچھا سا وظیفہ کہ میری وائف کر سکتی ہے، میں لفظ پڑھ سکتا ہوں، قرآن نہیں پڑھا ہوا. اللہ کریم ہے. تو رتیوں وغیرہ کا گولڈ میں تو خیال رکھتے ہیں نا آپ؟ ویسے یہ سوال جو ہے نا اگر آپ جنید بھائی سے ڈائریکٹ کرتے نا تو آپ کو بہت زیادہ اس میں معلومات مل جاتی کیونکہ ان کا کام بھی یہی ہے. کام تھا یہ. الحمدللہ کام بالکل ٹھیک کرتے ہیں. چلے جی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. جی شیخ صاحب چھلائی کر رہے ہیں. جی شیخ صاحب. ان کے لیے یہ ہے کہ یا رزاق ہو یا فتح ہو، یہ 2 اسم ملا کے 5 تسبیح روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہوگا ان کو. اچھا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے ذرا یہ وظیفہ. یا رزاق ہو یا فتح ہو. یا رزاق ہو یا فتح ہو. ٹھیک ہے. 5 تسبیح روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا کاروبار. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نائلہ ادریس بات کر رہی ہوں. جی بہن فرمائیے. مجھے ویس بھائی سے بات کرنی ہے. پلیز بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویس بھائی کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. ویس بھائی مجھے آپ بہت پسند ہے. میں آپ کو اپنی دل کی کیفیت نہیں بتا سکتی. اللہ پاک آپ کو لمبی عمر صحت تندرستی عطا کرے. آپ کا سایہ ہمیشہ ہم کے سلامت رکھے. آمین بیٹا آمین. جی اور میں نے آپ کو مطلب بہت پسند کرتی ہوں. میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ویسے ہی. جی جی. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سے حقیقت میں بھی ملا دے. جی ہمیں تو آپ کو بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میری بہن ویسے بہنیں جو ہیں وہ بھائیوں سے پیاری کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. کوئی فرمائش ہے تو بتا دیجیے. کیا فرمائش کروں ویسے بھائی آپ سے؟ آپ ہر کلام ہر انداز سے اچھا پڑھتے ہو اور اللہ پاک آپ کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ایک کلام پڑھوں گا وہ میں آپ کی نظر کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا. شاہ صاحب بات ہو رہی تھی راستوں کی رکاوٹوں کے حوالے سے اور راستوں کے حقوق کے حوالے سے. تو ہماری بات وہیں رکی تھی کہ آج ہم ظاہر ہے اس بات کا لحاظ ہی نہیں رکھتے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا ہماری وجہ سے کوئی تنگ ہو رہا ہے. بس جو ہے جیسا ہے بس چل رہا ہے معاملہ. تو اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہدایات ہیں تو ہر آدمی کے اندر یہ حرص ہونا چاہیے. حرص ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہو. اور جب یہ حرص پیدا ہو جاتی ہے تو گویا آدمی درست ہونے لگتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس بات کو اس انداز سے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی کا حق جو ہے وہ نہ چھینو اور کسی کی چیز کے اوپر قبضہ نہ کرو. تو جب اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے تو وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت سی خرابیوں کا شکار ہے. ہم اپنے بارے میں تو ہر چیز جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے مفاد میں ہے
لیکن امت کا مفاد ہمیں نظر نہیں آتا، یا پڑوسی کا مفاد ہمیں نظر میں نہیں آتا، محلے والوں کا مفاد ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایک مومن جو ہے اس کو جو چیز اپنے لیے پسند ہوتی ہے، کہ مثلا مجھے کشادہ راستہ چاہیے، تو یہی چیز دوسرے مومن کے لیے بھی آپ پسند کریں۔ مثلا میری خواہش یہ ہے کہ میری جگہ پہ کوئی قبضہ نہ کرے، تو پھر یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی جگہ پہ قبضہ نہ کیا جائے۔ تو آدمی جب اس طرف آتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دیتا ہے، کہ جب آدمی اللہ جل جلالہ کی طرف راستہ تلاش کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اس کو راستہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی ہدایت کا طلبگار ہو تو وہ بارگاہ خداوندی سے رد کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے ہمارے علماء حضرات کہتے ہیں نا، جس نے شیخ کو تلاش کرنا ہو تو وہ کیا کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرے، تو جس طرف جو ہے دل کا میلان ہو تو وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو آخر اس کے اندر طلب ہوگی شیخ کی تو تب وہ استخارہ کرے گا، اگر اس کی طلب ہی نہیں ہے نہ وہ کسی سے سوال کرے گا نہ کسی چیز کے اوپر عمل کرے گا۔ تو انسان کو، مسلمان کو اپنے دل میں یہ خواہش اور یہ طلب پیدا کرنی چاہیے کہ میں اللہ جل جلالہ کے طرف جا رہا ہوں، اس کی رضا کی طرف جا رہا ہوں، اس کی رہنمائی کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ کی رہنمائی جو ہوتی ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس پہ یہیں سے ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ آپ اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ براہ راست اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں۔ صدائے حسان بہت ہی حسین سا سیگمنٹ اور بہت ہی خوبصورت ججمنٹ کے ساتھ آپ نے سنا۔ میں ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ یہ جو جتنے بھی بچے اس وقت آ رہے ہیں نا اس کمپٹیشن میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ، اگر اس بات کو وہ سمجھیں کہ ویسے تو نارملی ججز بیٹھتے ہیں، لیکن اویس بھائی کے سامنے پڑھنا اور اویس بھائی کی ججمنٹ میں پڑھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وہ بنیادیں بن رہی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو مستقبل میں بہت زیادہ پے کریں گی۔ ہمارے ساتھ شیخ صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ایک درخواست آئی ہے، سوشل میڈیا پہ سوال آیا ہے کہ بال بہت زیادہ گرتے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تھوڑے سے ناریل کے تیل پر سورہ واللیل، ناریل کے تیل پر جی سورہ واللیل 40 بار پڑھ کے دم کر کے رکھ لیں، وہ لگایا کریں تو انشاءاللہ بال گرنا بالکل بند ہو جائیں۔ اچھا، جن کے بال گر چکے ہوں یہ اگلا سوال یہی تھا۔ جن کے بال گر چکے ہوں وہ یہ کریں کہ اسی تیل میں تھوڑا سا کلونجی کا تیل اور تھوڑا سا میتھی کا تیل ملا کے رکھ لیں اور اس پہ سورہ واللیل پڑھ لیں تو گرے ہوئے بال بھی آ جاتے ہیں۔ اب میں امامہ اتار کر دکھانے سے رہا ہاں، اس وقت میرا حال بھی یہی ہے ویسے، میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا نہیں، اصل میں جہاں سے بال گرتے ہیں وہاں بال آ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ بال گرنا ایک کیڑا ہے، یہ ایک جراثیم ہوتا ہے جو بال کھاتا ہے، بال خور ہوتا ہے، وہ بال کھاتا ہے۔ جہاں سے وہ بال کھاتا ہے وہاں سے مسام بند ہو جاتا ہے، وہ بال کھا کے مر جاتا ہے، وہ مسام بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ مسام بند ہوتے چلے جاتے ہیں تو آدمی گنجا ہوتا چلا جاتا ہے، فارغ البال ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اگر اس سے یہ کرے، اور ایک بہترین ٹوٹکا اس کا یہ ہے کہ جہاں بال نہ ہوں، وہاں جہاں سے گر گئے ہوں بال، وہاں ادرک ملے جی سر پر، یعنی مثال پر جہاں جہاں بال نہیں، ادرک ملے، اور جب وہ جلن ہو تو وہ چھوڑ دے اس کو، پھر اس کے بعد نہ کرے۔ اچھا، ادرک اب کیمیکل والی بہت آ رہی ہے، روزانہ نہیں، ان کیمیکل ہو، ٹھیک ہے، مل جاتی ہے، دیسی ادرک، ٹھیک ہے، وہ اگر ملی جائے تو جہاں سے بال گرے ہوں گے وہاں بال آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں، میرے بھی انٹرسٹ کا، اور کتنے ہی فارغ البال اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، بڑی توجہ، ناریل کے تیل، بڑی توجہ سے دیکھ رہا ہوں، میں بھی بڑی توجہ، ناریل کے تیل میں کلونجی کا تیل اور اچھا آپ نے فرمایا ناریل کا تیل، کلونجی کا تیل، اور تیسرا آپ نے کیا فرمایا؟ میتھی کا تیل۔ اچھا، مقدار بتا دیجیے ذرا، مقدار بتائیے۔ اچھا، مثال کے طور پر 100 گرام اگر ناریل کا تیل ہے تو 10 گرام کلونجی کا تیل اور 10 گرام میتھی کا تیل ڈال، یہ بات آئی نا، دیکھیں کام کیا، اور اس پہ سورہ واللیل پڑھ لی جائے 40 بار، اول و آخر درود ابراہیم، بہترین تیل بن جاتا ہے یہ، اور وہ رات کو لگا کے سو جائے، بالکل رات کو لگائیں۔ اچھا، اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سیاہ ہو، سفید ہو گئے ہوں تو وہ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، کیا اور جس کے بال بہت سیاہ ہوں وہ چاہیں کہ سفید ہو جائے
तो इसके लिए नुकसान। वो मिट्टी का तेल वो लगाया, टेंशन लेना शुरू नहीं, वो टेंशन लेना शुरू मट्टी का तेल लगाया, मट्टी का तेल लगाया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, लेकिन वो टेंशन लेगा तो वैसे ही मसला उसका हल हो जाएगा। बहरहाल ये बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा हो गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये मैं चूँकि पिछले ज़ाहिर है 12 दिनों से माशाअल्लाह आप लोगों को इतने अच्छे इतने हसीन वज़ाइफ बतला रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना कबूल फरमाए और उनके मसाइल हल फरमाए। मेरे ज़हन में एक सवाल आया और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं पूछना चाहता हूँ कि बग़ैर नमाज अदा किए क्या वज़ाइफ जो हैं वो असर करेंगे अगर हम 5 वक्त या 2-3 वक्त की नमाज? देखें, वज़ाइफ ना भी पढ़े तो नमाज तो पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है, और अगर नमाज के साथ वज़ाइफ पढ़ता है तो हर हाल में वज़ाइफ फ़ायदा करता है फिर माशाअल्लाह। यानी कि रुजू इल्लाह है। वज़ाइफ तो निफली इबादत है ना एक, अगर कोई फ़राइज़ छोड़ के निफिल पे आ जाए तो वो निफिल कबूल थोड़ी होगा उसका। तो लिहाजा बेहतर है कि नमाज हर हाल में ज़रूरी है कि पहले फ़राइज़ अदा करे फिर वजीफ़ा पढ़े। यानी यूं कह लीजिए कि ये नमाज आपकी लॉन्चिंग पैड है जिस पर आप वज़ाइफ की सूरत में मिसाइल लगाते हैं, फिर वो टारगेट करता है अपने असल टारगेट। बिल्कुल, नमाज इसी तरह से है। माशाअल्लाह, क्या वज़ाहत है जी। शाह साहब, बात हो रही थी कि ये रास्तों के हवाले से, हुकूक के हवाले से, तो अब बात यह है कि हम जैसे इस वक्त सारे लोग यहाँ बैठे हैं और करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें लोगों को समझाएं कि साहब इन चीज़ों से हमें इज्तिनाब करना चाहिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। बरोज़े महशर हम ज़ाहिर जवाबदेही तो हम कर ही नहीं सकते। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं, तो उस तालीम में ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को फ़ायदा पहुँचाए। जैसे पड़ोसी है तो पड़ोसी के ऊपर लाजिम होता है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, उसको उसके आराम का ख्याल रखे, जिन चीज़ों से उसको तकलीफ़ पहुंचती है उनसे गुरेज करे, और फिर मजमूई तौर पे एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के मफाद में काम करना चाहिए। तो जिस माशरे में जैसे पाकिस्तान में हम रहते हैं तो यहाँ तकरीबन सारे लोग मुसलमान हैं। एक गली क्या सारी गलियाँ घूम ले आप तो हर गली में आपको मुसलमान ही मिलेंगे। तो मुसलमानों को एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, और ये इंसानियत का भी तकाजा है कि क्योंकि वो हज़रत शेख सादी ने कहा है कि बनी आदम आज़ाए यक दीगरन, कि ये जो आदमी आपको अलग अलग नज़र आते हैं असल में ये एक ही आज़ा में मतलब यानी परोए हुए हैं। तो इसलिए जो है ना एक आदमी को दूसरे आदमी के या एक उज़्व को दूसरे उज़्व के मफाद में काम करना चाहिए। अब ये देखें ना, एक उंगली होती है उसमें यहाँ दर्द होता है तो सारा जिस्म जो है उससे परेशान होता है। तो जब किसी मुसलमान को तकलीफ पहुँचे तो दूसरे सारे मुसलमानों को परेशान होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है। इस वक्त जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि मुझे राहत पहुँचे, मुझे सुकून पहुँचे, और दूसरे जितने लोग हैं वो बला में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। रास्तों की जो बात हो रही थी, तो अब वो रास्तों का भी यही मसला है कि आप रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और दूसरे लोगों के लिए आप मुसीबत खड़ी कर देते हैं। वो गाड़ी क्या होती है, वो मुसीबत होती है, उनका रास्ता बंद हो जाता है। फिर रोड जो है वो आम रोड होते हैं, उस पे गाड़ियां जा रही होती हैं, तो वहाँ आप जो है ना एक लेन गाड़ियों की लगाते हैं, फिर दूसरी, तो वो गाड़ी चलने वाली जो है वो एक एक गाड़ी का रास्ता रह जाता है। आप अंदाजा कीजिए शाह साहब, अगर कोई हमें समझाए कि माजरत के वो आलम ये है कि अब तो इफ्तार के वक्त ऐसा लगता है कि हशर बपा है कि हम जैसे कोई किसी मतलब जो है वो अपने मुकाबले में है कि जी बस हमें फौरन निकलना है। जी हाँ, तो ये जो चीज़ होती है, ये जो आप कह रहे हैं ना गाड़ी चलाते हुए आदमी को ये महसूस होता है कि एक आदमी है वो रास्ता आपसे मांग रहा है, तो आप उसको रास्ता देने में आपको कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन आप उसको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि ये मुझे आगे जाना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अखलाकियात से मुताल्लिक होती हैं। तो हर आदमी को दूसरे आदमी का ख्याल रखना चाहिए। अब देखें ना, ट्रैफिक कवानीन है तो वो हमारे लिए है, लाल बत्ती जल रही है तो आप जो है ना गाड़ी लेके जा रहे हैं। हम मानते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म नहीं है बराह रास्त, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये हमारी हुकूमत ने ये कवानीन बनाए हैं। तो इसमें अगर आप इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी गाड़ी भी टूट सकती है और आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। यानी हमने इसमें एक बात ये है कि रोड्स बन रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं और अच्छे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, लेकिन जब तक हमें शऊर नहीं होगा ना गाड़ी चलाने का, सही बात, हम जितने भी अच्छे रोड बना लें कोई फायदा नहीं है। कोई बात, अगले को पता ही नहीं है कि ये ट्रैक कौन सा है और इस ट्रैक में मुझे कौन सी स्पीड रखनी है, अब मुझे जब टर्न होना है राइट तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट तो मुझे क्या करना है। जब तक ये शऊर
بیدار نہیں ہوگا روڈ بنانے کا فائدہ صحیح بات ہے، وہی بات ہے، سگنل پہ آپ نے 85 سیکنڈ جو ہے وہ انتظار کر لیا، 5 سیکنڈ باقی ہیں سگنل کھلنے میں، ہم اس سے پہلے ایک دم رش ہو جاتے ہیں، یعنی سیوک سینس ہی نہیں ہے نا۔ میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ فاسٹ ٹریک کے اوپر بیوی بچوں کو بائک پہ بٹھائے ہوا اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے کہ وہ کارنر پہ چلیں، فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں بالکل ہر کیچڑ کی چال پہ، اور ایک ہاتھ میں موبائل رکھا، ایک ہاتھ میں پیچھے لوگ ٹوں ٹوں ٹوں، لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ صحیح بات۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی میں محمد اسد بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے اسد۔ جی جنید بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی شیخ صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی بات کیجیے، بالکل بات کیجیے۔ جی شیخ صاحب 2011 سے تقریباً 7 سال ہو گئے، ہمارے گھر سے پریشانیاں اور بیماریاں دور نہیں ہو رہی، اور امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور بد نظر ہے، اور تقریباً کیا ایک سال ہو گئے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی امی کی۔ اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں بیٹا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی پریشانیاں گھر میں ہیں، ہاں پریشانیاں ہیں، اور والدہ کو شوگر ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے جو یہ پریشانی بتا رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، ٹھیک ہے، اس کو 110 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے والدہ کو بھی پلائیں اور گھر میں سب گھر والوں کو پلائیں اور اپنے گھر میں چھڑکیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ نوست دور ہو جائے گی انشاءاللہ 110 مرتبہ، 110۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر محمد فاروق احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی محمد فاروق صاحب فرمائیے۔ سر میرا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے صداقت علی، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا غصہ ان کو بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ پوچھنا ہے اور حاجی صاحب سے فرمائش کرنی ہے۔ جی کیجیے کیجیے جی کیجیے میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی محمد فاروق احمد کراچی۔ فرمائش کیجیے بھائی، فرمائش کیجیے۔ سر راما صاحب سے ایک وظیفہ پوچھنا ہے، میرا ایک وظیفہ ہو گیا، وظیفے کا آپ نے سوال کر لیا، آپ وقت ہمارا ہاں وقت کم ہے۔ اچھا جی جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی شیخ صاحب۔ جس دوست کو غصہ آ جاتا ہے اس کے لیے یا حلیموں کی ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، تو انشاءاللہ غصہ دور ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جی آخری کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے انکل؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خواجہ عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جدوئی سے، اویس انکل سے بات کرا دیں۔ جی بات کیجیے پلیز۔ جی بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے انکل؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کرم۔ انکل ایک کلام کے لیے ریکویسٹ کرنی تھی۔ جی بیٹا بتائیں۔ کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بیٹا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی فرمائش جو ہے وہ آج پوری نہیں کر سکوں گا، کل کروں گا انشاءاللہ، لیکن آج میرا دل یوں کر رہا ہے کہ آج میرے کئی دوست وتھ فیملیز آج عازم مدینہ ہو رہے ہیں، اور ہر سال میں بھی الحمدللہ جاتا تھا، اور اس سال چونکہ یہاں وقت دیا ہے تو اس بار حاضری انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو